سلمان صاحب، خبریں کیا ہیں؟ کیا حکومت اور اتحادیوں کے درمیان معاملات طے پا رہے ہیں؟ دیکھیں، اصل بحرانی اور ہنگامی کیفیت تو اسی لیے طاری ہوئی کہ جب اتحادیوں نے حکومت کے ساتھ فاصلے جو ہیں وہ ظاہر کیے، اس لیے کہ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو انتخابی اصلاحات اور خاص طور پہ ای وی ایم اور دیگر ایشوز تھے اس پہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ جہاں تک کل کے اجلاس کی بات ہے تو پروگرام شروع ہونے سے پہلے میری کاف لیگ کے سینیٹر کامل علی آغا صاحب سے بات ہوئی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم فیصلہ اپنے اجلاس میں کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ ابھی تک کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا کل کے اجلاس کے حوالے سے۔ مطلب کل ملاقات ان کی ہو رہی ہے نہیں، اور اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا؟ وہ کہتے ہیں ہم اس اجلاس میں فیصلہ۔ دوسرا، میں نے جو فیڈرل منسٹر ہیں امین الحق صاحب، ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور ہم کل والے اجلاس میں شامل ہوں گے، اور یہ انہوں نے کہا کہ ای وی ایم کے ایشو پہ ہمیں کسی نے کبھی بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو وہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ ہم کل بھی یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ اپوزیشن اس ساری صورتحال کا کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی، اور وہ اس حوالے سے پریشان ہے کہ ایک کرائسس کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ یہ جو انتخابی اصلاحات ہے اور دیگر ایشوز ہیں، آج وہ جو لیٹر کا جواب گیا ہے اس پہ انہوں نے اجلاس کال کیا۔ اس کا مطلب کہ وہ جو ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت تھی وہ تو اب ختم ہو رہی ہے، کہ انہوں نے جواب دیا ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو انہوں نے علیحدہ کر لیا، انتخابی اصلاحات کو علیحدہ کیا، اور جو آئی ایم ایف سے معاملات ہیں وہ بڑے سیریس ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ انتخابی اصلاحات معاملات پہ جو چیزیں ہیں وہ اتفاق رائے سے طے ہونی چاہیے، اور انتخابی اصلاحات پہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اتفاق رائے ہونا چاہیے کہ یہ کوئی معاملہ حکومت کا یا تحریک انصاف کا تو نہیں ہے، یا کاف لیگ کا، ایم کیو ایم کا تو نہیں ہے، اس میں تو پیپلز پارٹی بھی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے، اور ان کا سسٹم میں جتنا زیادہ مؤثر ہوگا وہ تو اچھی بات ہے، تاکہ یہ ریزرویشن تو ایک دفعہ ختم ہونی چاہیے نا کہ جی انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ پاکستان آج اگر اس نیج پہ پہنچا ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت مینڈیٹ لے کے آتی ہے اس کے بعد اس کے خلاف ایک نئی محاذرائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے دھاندلی کے الزامات کی بنیاد پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یقیناً اپوزیشن بھی پیش رفت کر رہی ہے، اور اس میں اصل رول جو ہوگا وہ اسپیکر صاحب کا ہوگا، اور یہ فیصلہ اگلے 2-4 روز کے اندر سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک کہ بدھ کے اجلاس کی بات ہے، میرا خیال یہ فیصلہ تو وہ کل ہی کریں گے، لیکن اگر ان کے اتحادیوں کو، میرا خیال ایم کیو ایم کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور اسی طرح کاف لیگ کے بارے میں بھی کل ہمارا اس بات میں کنسنسس تھا کہ وہ اس حوالے سے کوئی جلدی نہیں کریں گے۔ دیکھیں، وہ 3 سال تو ان کے اتحادی رہے ہیں، اور اتحادی کیوں کر بنے، ریزرویشن سب کی ہوتی ہے، اور یہ جو مخلوط گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی جو پارٹی ساتھ شامل ہیں وہ 100% گورنمنٹ کی اس موقف کی حامی ہو، سب اپنے اپنے پروگرام اور منشور کے مطابق ووٹ لے کے آئے ہیں۔ البتہ یہ بات تو ضرور ہے، دیکھیں میں ابھی امین الحق صاحب سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری اپنی پارٹی ہے، ہم فیصلہ کر کے جائیں گے کہ ہم نے کل وہاں پر کیا بات کرنی ہے۔ اوورسیز کے حوالے سے ایم کیو ایم 100% گورنمنٹ کی حامی ہے، عمران خان صاحب کی البتہ ای وی ایم پہ ان کی ریزرویشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر اپنے اتحادیوں کو منا بھی لے گی، لیکن اصل چیلنجز تو اور ہیں پاکستان کو، جو چیلنجز ہیں وہ تو معاشی چیلنجز ہیں، اور اس ساری صورتحال کے بعد کیا حکومت ان چیلنجز سے نبردآزماں ہو پائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اچھی توقعات کی بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو معاشی چیلنجز ہیں اور خاص طور پہ مہنگائی کا رجحان ہے، آج وہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے پھر کہہ دیا کہ جی وہ پیٹرولیم کی قیمتیں تو وہ عالمی مارکیٹ کے ساتھ مشروط ہیں، تو عالمی مارکیٹ میں تو بات یہ کہ عالمی مارکیٹ میں اگر قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کہ میں نے تو پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ جب $120 فی بیرل تھا تو پاکستان کے اندر تو 80-85 روپے تھا، تو لہٰذا آپ اس طرح کنفیوز کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور انہوں نے کہا جی کہ اگر عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھے گی تو ہم پیٹرولیم کی قیمت پھر بڑھائیں گے۔ اگر شوکت عزیز صاحب واقعتاً براہ راست منتخب ہو کے آئے ہوں تو وہ عوام کے اوپر وہ جو خوف کی تلوار نہ لٹکائے رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس طرح کے وزراء کے طرز عمل کا ضرور جائزہ لینا چاہیے۔ اچھی بات ہے کہ وہ گیس کی وضاحت کر دی، نہیں تو گیس کے بارے میں بھی یہی تاثر تھا کہ 3 وقت آئے گی اور کتنی دیر کے لیے آئے گی، چلے اتنا تو انہوں نے کلیئر کر دیا کہ وہ 4 گھنٹے کے لیے آئے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل لوگوں کے ایشوز یہ ہیں، اس حوالے سے گورنمنٹ کس حد تک سنجیدہ ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ جب تک وہ لوگوں کو کوئی ریلیف کا بندوبست نہیں کر پائے گی، یہ بحران اور یہ ہنگامی صورتحال ختم نہیں ہوگی۔ معاشی بحران بھی سر اٹھا چکا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بڑا چیلنج اتحادیوں کو اور اپوزیشن کو بنانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اتحادیوں کو دوبارہ ساتھ جوڑ پائے گی؟ اور ای وی ایم کا جو معاملہ ہے جس پر اعتماد میں لینا ہے، اگر اتحادی نہیں مانتے یا اپوزیشن اس پر لچک نہیں دکھاتی تو حکومت اس پالیسی سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہوگی؟ دیکھیے، جو
ہم سن رہے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ حکومت کوشش یہ کر رہی ہے پی ٹی آئی کی کہ جہاں جہاں جس سے ناراضگی ہے اس ناراضگی کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں میٹنگ کل امید ہے کہ میٹنگ ہوگی، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ ایک طرف ہماری ایک پارٹی نعرہ لگاتی ہے ووٹ کو عزت دو، دوسری ایک پارٹی ہے ہماری نعرہ لگاتی ہے کہ کرپشن کو نہیں ہم جانے دیں گے، سب کرپٹ کو لوگوں کو اندر بند کر دیں گے۔ لیکن جب اس ملک میں سیاسی استحکام کی بات آتی ہے تو یہ دونوں نعرے بے معنی ہیں۔ ہم کچھ اور چیزوں کو تلاش کرتے ہیں، ہم کچھ اور اپروچز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ہم کچھ لوگوں کو جن کو ہم نے ناراض کیا ہوتا ہے ان کو ہم منانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ایلائز کی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس کی خبریں چل رہی ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ ایک ریگولر فیچر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی الائیڈ کولیشن گورنمنٹ ہے تو کولیشن پارٹنر کی اور جو پرنسپل پارٹنر ہوتا ہے ان کی میٹنگیں چلتی رہتی ہیں اور چلنی چاہیے، اس کے بغیر کولیشن گورنمنٹ چلتی۔ لیکن جیسا میں نے کل کہا تھا کہ کولیشن حکومت کو ایک پرسن کی حکومت کے طور پہ نہیں چلایا جا سکتا، یہ سمجھ لینا چاہیے پی ٹی آئی کو۔ دوسرا، جہاں تک آپ نے بات کی الیکشن کے لیے جو کچھ رضامندی کی ضرورت ہے، ای وی ایم کی ضرورت ہے، دیکھیے اس پہ پوزیشن میری تو یہ ہے کہ الیکشن کے سلسلے میں جو بھی ایشوز ہیں وہ آپس میں رضامندی سے کرنے ضروری ہیں۔ ایک پارٹی اپنی مرضی سے، چاہے وہ اس کو الیکشن کی مشینوں کی آپ بات کر رہے ہوں، الیکٹرول ووٹنگ مشین کی آپ بات کریں یا اوورسیز کی بات کریں، آپ کو یہ باتیں آپس میں اپوزیشن، گورنمنٹ اور ایلائز، ان تینوں فورسز کو اکٹھا کر کے جب تک ان میں ایگریمنٹ نہیں ہوتا کسی قسم کی الیکٹرل رولز میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ الیکشن پہ اعتماد اسی وقت ہوگا جب تمام کے تمام جو کنٹیسٹنٹ ہیں، جو کمپیٹ کرتے ہیں الیکشن میں، وہ اس پروسیس کا حصہ ہیں جس پروسیس سے آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو الیکٹرانک مشین کا ہے، ٹھیک ہے بہت سے ملکوں میں استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ الیکٹرانک مشین نہ استعمال کریں تو فیئر الیکشن نہیں ہوتے۔ پاکستان میں الیکشن ہوتے رہے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، اور طریقوں سے بھی دنیا میں ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی کا الیکشن کا جو مسئلہ ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ پروسیس ہے کہ وہ کس طرح ووٹ دیں گے، یہ چیز آپ کو دیکھنی ہے۔ اور ہم سے یہ الیکشن نہیں سنبھلتا، اس میں ہم الزام لگاتے رہتے ہیں ہارنے والے کہ جی دھاندلی ہو گئی۔ تو جب باہر سے جو ووٹ پڑے گا یا کس طرح ووٹ پڑے گا وہ ہمیں حکومت سمجھائے۔ تو جب تک اس پہ تسلی نہیں ہوتی اس قسم کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ یک طرفہ سوچ جو ہے وہ سیاست میں نہیں ہوتی، خاص کر جمہوری سیاست میں ہوتی ہے۔ جمہوری سیاست میں کولیکٹیو وزڈم پہ بات کرتے ہیں، انڈیویجول وزڈم پہ نہیں بات کرتے۔ میں اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھوں